السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آج سیچرڈے ہے اور کافی خوبصورت موسم ہے ملتان میں. بارش بھی ہوئی تھوڑی سی، اب بادل ہیں اور میں اس وقت اپنے ہاسپٹل جا رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ راستے میں تھوڑی سی آپ لوگ ساتھ گپ شپ کی جائے. بچوں کی صحت کے حوالے سے تو میں بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں. آج تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دو ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. میں نے لیکچر لیا اور لیکچر لے کے جب میں کلاس روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کوریڈور میں کچھ ریپرز، کچھ ایک دو جو جیسے ہم چپس کے پیکٹ خالی وہ پڑے ہیں. تو وہ وہاں کے خوبصورت ایریا کو تھوڑا سا بیڈ فیل دے رہے تھے. میں نے وہ فوراً ڈسٹ بن میں رکھوائے. اور آج میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کیسے کریں کہ ان کی یہ عادت بن جائے کہ وہ کچھ بھی کھائیں یا کوئی بھی ایسی ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ جیسے فروٹس کے چھلکے ہیں، جیسے کینڈیز کی ریپر ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں. اس کی سب سے بہترین اگر میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ شروع میں کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی ہیبٹ ہو، اس کو ڈیولپ ہونے میں شروع میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ کو والنٹیرلی تھوڑا سا اپنے کانشیس لیول کو جو ہے نا وہ سیٹ کر کے، تو اگر کوئی چیز مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی اور اس کے بعد آپ کو فوراً یہ خیال آنا چاہیے کہ بھئی یہ جو چیز بچ گئی ہے، یہ جو فروٹ کے چھلکے بچ گئے ہیں، یہ جو تھوڑا سا کوئی چاکلیٹ کا ریپر ہے، اس کو فوراً ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. اس میں شروع میں تھوڑا سا شاید مشکل ہوتی ہو، لیکن آپ بلیو کریں ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ریفلیکسز بن جاتے ہیں. ریفلیکسز کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ریفلیکسز وہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا، پھر آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ ہاں جی یہ چیز اب میں نے کی ہے تو اس کے بعد یہ کھانا کھانے کے بعد یا فلاں چیز کھانے کے بعد جو باقی ویسٹ مٹیریل ہے وہ اپنے ڈسٹ بن میں ڈالا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فوراً آپ کے ایک لاشعور میں وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو اسی طرح اپنی روٹین جو ہے وہ اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ آپ ناردرن ایریاز جاتے ہیں اور یا بہت سارے ایسے پکنک پوائنٹس یا جیسے پارکس ہیں. آپ صبح جائیں، پارکس بہت خوبصورت اور بالکل صاف ستھرے لگ رہے ہوں گے، اور شام تک جب لوگ وہاں سے وزٹ کر کے واپس گھر جاتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ وہ جو پارکس ہیں ان کی جو لک ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے. جگہ جگہ جہاں گرینری تھی وہاں پہ شاپرز پڑے ہیں. وہ جو نیچر ہے نا اس کو ہم نے خوبصورت خود رکھنا ہے. کچھ لوگ آپ میں سے جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں اور ٹورزم میں ہوتے ہیں ان سے وہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو آج سے کچھ سال پہلے کا آپ کسی بھی ایریا کا لائک ناران کا دیکھ لیں کہ جھیل جو سیف الملوک ہے، لیک سیف الملوک، اس کو کچھ سال پہلے کی اس کی دیکھ لیں جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اور آج کی دیکھ لیں تو آپ کو پہلے والی جو ہے نا وہ آج سے بہت بہتر نظر آئے گی یا فیل ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم کریں کیا، ہم یہ کریں کہ مثال کے طور پر ہم کسی بھی جگہ پکنک سپاٹس پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک میٹ ہو، ساتھ میں کوئی چیز کھائی اور وہ میٹ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے کھائی، اور اس کے بعد وہ میٹ فولڈ کر کے آپ گاڑی کی ڈگی میں رکھیں، اور جو چیز کھائی اس کا اگر کوئی ریمینز، کوئی ویسٹ بچ گیا کوئی مٹیریل تو آپ نے اس کو شاپر میں ڈالا، اور اگر ساتھ قریب کوئی ڈسٹ بن ہے تو اس میں آپ ڈالیں، اور اگر نہیں ہے تو کائنڈلی اس کو آپ اس وقت اپنی گاڑی میں رکھ لیں اور بعد میں گھر پہنچ کے آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. ان چیزوں سے ہوگا کیا؟ ان چیزوں سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو نیچر ہے نا وہ خوبصورت رہے گی. آپ بلیو کریں میں جتنے کنٹریز گیا ہوں، میں اگر آپ کو آنیسٹلی کہوں تو ہمارا ہمارے جو یہ خوبصورت ایریاز ہیں یہ آنیسٹلی سپیکنگ یہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، بٹ یہ انڈر ریٹڈ ہے. اور ان کے علاقے ہم سے اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں لیکن وہ اوور ریٹڈ ہے. اور اس کی سب سے ایک جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایریاز کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ تھوڑا سا بھی کوئی شاپر، کوئی آپ کو کوئی گند، کوئی چیز نظر آ جائے وہ فوراً صاف رکھیں گے.
تو وہ جو خوبصورت چیز ہوگی، جو خوبصورت نیچر ہوگی، وہ جو خوبصورت ویوز ہوں گے وہ اور خوبصورت لگیں گے۔ تو کائنڈلی یہ آپ اس چیز کو خود بھی کریں، اور جب آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی ایسے کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے بچوں کا جو برین ہے اس میں پرسیپشن رکھی ہے، اس میں ایکسیپٹنس رکھی ہے، اس میں لرننگ کی ایک ایٹیٹیوڈ رکھی ہے، یعنی جو آپ کریں گے بچے آپ کو فالو کریں گے اور جلدی آپ سے سیکھیں گے، اور پھر یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ ریفلیکسز بن جائیں گے۔ ریفلیکسز کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی شروع میں فرض کیا ہیبٹ نہیں ہے سیٹ بیلٹ لگانے کی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیبٹ بنتی گئی، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب آپ نے جو ہے وہ یہ سیٹ بیلٹ جو ہے نا وہ لگائی، کیونکہ آپ بالکل آپ کے ریفلیکسز بنے ہوتے ہیں، آپ نے سیٹ بیلٹ بھی لگائی اور آپ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں ریفلیکسز۔ یا جس طریقے سے میں اکثر اور بھی مثال دیتا ہوں کہ شروع میں جب آپ گاڑی سیکھتے ہیں تو آپ کے کانشیس اس میں ہوتے ہیں کہ جی اس سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے، یہ گیئر کو چینج اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کے یہ ریفلیکسز بن جاتے ہیں تو آپ رش میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آپ نے گاڑی بریک لگائی، اسپیڈ سلو کی، اور کب آپ نے گیئر لگایا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کے ریفلیکسز ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز کو دیکھیے اور اپنے بچوں کی ہیبٹ بنائیے کہ ان کی یہ عادت ہو، اور یقین کریں جب یہ ہیبٹ بن جائے گی تو پھر یہ ہیبٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ مثال کے طور پر اگر کسی اور کو بھی آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ڈسٹ بن میں جو ہے ویسٹ مٹیریل ڈالنے کی بجائے کسی اور جگہ، کسی ایریا میں، کسی سڑک پہ یا کسی گراؤنڈ میں ڈال رہا ہے، تو آپ سے اس وقت رہا نہیں جائے گا، آپ جا کے خود وہ چیزیں اٹھائیں گے، وہ گند اٹھائیں گے، وہ ویسٹ مٹیریل اٹھائیں گے، وہ شاپر اٹھائیں گے اور جا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہیبٹ ڈیولپ ہونا، یا اس کو کہتے ہیں ریفلیکسز بننا۔ سو آج کی ٹاک بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تھوڑا سا ملتان کی جو روڈز ہیں ان کی بھی سیر کرائی۔ انشاءاللہ آپ کو ملتان کے بارے میں ایک شارٹ سی ویڈیو میں تھوڑی سی انفارمیشنز دوں گا کہ جو لوگ ملتان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیا اور کہاں کہاں پہ آئیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔